خرگوش اور کچھوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تالاب میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ تالاب کے پاس ہی ایک خرگوش بھی رہتا تھا۔ کچھوے اور خرگوش میں گہری دوستی تھی۔ خرگوش بہت تیز بھاگ سکتا تھا اور اس کو اس بات کا بہت غرور تھا۔ وہ اکثر کچھوے کی دھیمی چال کا مذاق بناتا تھا۔ تم بھی کتنا دھیرے چلتے ہو، میں تو اتنی دیر میں بھاگ کر گھر بھی پہنچ گیا ہوتا۔ کچھوے نے کہا، تم ہمیشہ میرا مذاق بناتے ہو، مانا کہ تم بہت تیز ہو، مگر میں تمہیں پھر بھی دوڑ میں ہرا سکتا ہوں۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو، مجھے تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ ہم دونوں ایک دوڑ لگاتے ہیں۔ اگر تم جیت گئے تو میں کبھی تمہارا مذاق نہیں بناؤں گا۔ میں تیار ہوں دوڑ کے لیے۔ دن اور راستہ طے ہو گیا اور سبھی جانوروں کو بھی دوڑ کی خبر ہو گئی۔ دوڑ والے دن بہت سارے جانور خرگوش اور کچھوے کو دیکھنے پہنچ گئے۔ کچھوا اور خرگوش دونوں اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی، خرگوش بجلی کی تیزی سے بھاگ نکلا، وہیں کچھوا اپنی دھیمی رفتار سے چلنے لگا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد خرگوش نے پیچھے مڑ کر ڈھونڈا کہ کچھوا کہاں پہنچا ہے، پر کچھوا اسے دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیا۔ لگتا ہے کچھوا بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب مجھے زیادہ تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جلد ہی خرگوش کا دھیان بھٹک گیا۔ اس نے پاس ہی ایک بڑا سا سایہ دار پیڑ دیکھا اور وہاں آرام کرنے کو رک گیا۔ تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتا ہوں، کچھوا تو مجھ سے آگے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ جب خرگوش پیڑ کے نیچے بیٹھا تو جلد ہی اس کو گہری نیند آ گئی، اور پھر دوسری طرف کچھوا بنا رکے لگاتار اپنے راستے پر چلتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ سوتے ہوئے خرگوش سے بھی آگے نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی۔ اٹھنے کے بعد اسے پتہ لگا سوتے ہوئے اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگا، پر جب خرگوش وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھوے نے اس سے پہلے ہی دوڑ پوری کر لی تھی۔ خرگوش نے کچھوے کو جیت کی مبارکباد دی اور کبھی اس کا مذاق نہ بنانے کی قسم کھائی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جستجو اور لگن سے کام کرنے میں ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔